بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دنیا نیوز پر آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نقطہ نظر۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد اجمل جامی۔ میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مجیب الرحمان شامی صاحب۔ سب سے پہلے آپ دیکھیں گے آج کے موضوعات۔ صوبوں اور سیکیورٹی اداروں میں انٹیلیجنس شیئرنگ مزید مربوط بنانے کا فیصلہ۔ سول آرمڈ فورسز کے 29 نئے ونگ بنائے جائیں گے۔ نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد کرنے کے لیے ٹاسک فورس کی قیادت ناصر جنجوعہ کے حوالے۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت سیاسی اور عسکری قیادت کے اہم فیصلے۔ پاناما لیکس کے بعد وزیر اعظم نواز شریف صادق اور امین نہیں رہے، وزارت عظمیٰ کے لیے نااہل قرار دیا جائے۔ تحریک انصاف نے ریفرنس تیار کر لیا، آج اسپیکر قومی اسمبلی کو پیش کیا جائے گا۔ چودھری نثار الزامات پر معافی مانگیں یا قانونی کارروائی کے لیے تیار رہیں؟ پیپلز پارٹی کا نوٹس بھیجنے کا فیصلہ۔ الزام در الزام سیاست کا انجام کیا ہوگا؟ نریندر مودی کی لال قلعے میں من گھڑت من کی باتیں۔ مقبوضہ آبادی میں مسلسل 37ویں روز کرفیو اور 70 کشمیریوں کی شہادت سے توجہ ہٹانے کے لیے بلوچستان اور آزاد کشمیر بارے تبصرہ۔ کشمیریوں نے بھارتی یوم آزادی یوم سیاہ کے طور پر منا کر کڑا جواب دے دیا۔ ادھر وزیر اعلیٰ بلوچستان نواب ثناء اللہ زہری نے بھی کھلا چیلنج کر دیا، کہا چھپ چھپ کر وار کرنے اور غیر ملکی فنڈنگ پر پلنے والے آئیں اور بلوچستان میں ایک سیٹ جیت کر دکھائیں، ضمانت ضبط نہ ہوئی تو سیاست چھوڑ دوں گا۔ جانتے ہیں کہ دشمن کو کیا بات کھٹکتی ہے؟ ہر پاکستانی کے لہو کا پورا حساب لیا جائے گا۔ کمانڈر سدرن کمانڈ عامر ریاض کا عہد۔ سانحہ کوئٹہ اور بلوچستان کی مجموعی صورتحال کا جائزہ دیکھیے آج کے نقطہ نظر میں۔ شمس صاحب، کل جشن آزادی منایا گیا ملک بھر میں، اور کل 14 تاریخ تھی۔ ہمارا پروگرام تھا نہیں، ہمارا پروگرام آج یعنی سوموار سے شروع ہوتا ہے جمعرات تک، تو پہلے ہم نے ایڈوانس مبارکباد تو دے دی تھی، لیکن آج پھر سے اس کا اعادہ کر دیتے ہیں۔ اور ساتھ میں ایک سوال اٹھتا ہے کہ کیا 14 اگست تھی ہماری آزادی کی تاریخ دن یا 15؟ دیکھیے، پہلا یوم آزادی جو ہے وہ 15 اگست کو منایا گیا، تو اس لحاظ سے تو آج بھی ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی مستحق ہیں لینے کے۔ دیکھیے، پاکستان کا قیام عمل میں آیا ہے 14 اور 15 کی درمیانی شب کو 12 بجے۔ تو یہ 14 اور 15 کی شب جو تھی یہی لیلۃ القدر تھی، اور 15 اگست کو جمعہ تھا۔ ٹھیک، یعنی جمعرات اور جمعے کی درمیانی شب۔ ہاں جی، ٹھیک ہے۔ اور یہ پہلا یوم آزادی بھی 15 تاریخ کو منایا گیا، 1947۔ لیکن کیونکہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے ٹرانسفر آف پاور کرنی تھی، اور 15 اگست کو ہندوستان میں انہوں نے دستخط کرنے تھے انتقال اقتدار پر، اگرچہ کہ وہاں وہ گورنر جنرل کے طور پر ان کو کام جاری رکھنا تھا، کیونکہ انہی کو پہلا گورنر جنرل مقرر کر دیا تھا کانگریسی لیڈروں نے۔ یہاں قائد اعظم نے گورنر جنرل کی ذمہ داری سنبھالنی تھی۔ تو ماؤنٹ بیٹن 14 اگست کو جب یہاں پہنچے ہیں، 14 اگست کو صبح انہوں نے انتقال اقتدار جو ہے اس کی دستاویز پہ دستخط کر دیے، اور کہا یہ آج رات 12 بجے نافذ العمل ہوگی۔ لیکن دستخط 14 اگست ہے۔ ٹھیک ہے، دستخط 14 اگست۔ اور پھر اس کے بعد یہ ہوا، شپ تھی ہماری کابینہ نے یہ فیصلہ کیا، لیاقت علی خان صاحب جو وزیر اعظم تھے ہمارے، اور قائد اعظم محمد علی جناح اس وقت سربراہ تھے مملکت کے، اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم آئندہ اپنا یوم آزادی 14 اگست کو منائیں گے۔ اس کی ایک وجہ تو یہ کہ 15 اگست کو اگر ہندوستان بھی اپنا دن مناتا اور پاکستان بھی اپنا دن مناتا تو ایک کنفیوژن پیدا ہوتا۔ تو چودھری محمد علی صاحب جو تھے، جو اس وقت
ہمارے پہلے سیکرٹری جنرل تھے اور جو سول ایڈمنسٹریشن انہی نے کھڑی کی. تو ان سے جب میری بات ہوئی تو میرا ان سے بڑا ایک نیاز مندی کا تعلق تھا اپنی جوانی میں. ان کا بڑھاپا تھا, میری جوانی تھی, لیکن بہرحال میرا ان کا بڑا قریبی تعلق تھا. تو انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ فیصلہ اس لیے کیا کہ ہمیں 14 ایک اپنا دن آزادی کا الگ منانا چاہیے, بھارت کے ساتھ بھارت کے ساتھ نہیں. اور پھر ایک بات یہ بھی کہی جا رہی کہ 15 اگست کیونکہ اس دن لارڈ ماؤنٹ بیٹن جو تھے وہ برما کے محاذ پر ان کو فتح ہوئی تھی, تو انہوں نے اس تاریخ کو اس مناسبت سے چنا تھا. لیکن بہرحال پاکستان کی کابینہ نے, پاکستان کے بانی نے اور پاکستان کے پہلے وزیر اعظم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم آزادی کا دن آئندہ سے 14 اگست کو منائیں گے. تو ہمارے ہاں 14 اگست کو یوم آزادی منایا جاتا ہے اور آج تک ہم اسی روایت پر عمل پیرا ہیں اور انشاءاللہ آئندہ بھی رہیں گے. ٹھیک ہے, تو یعنی انتقال اقتدار چونکہ 14 اگست کو, اب اس میں اگر مگر کی بات چھوڑ دیں, وہ بھی سپورٹ کرتی ہے اس آرگومنٹ. قائد اعظم محمد علی جناح نے یہ فیصلہ کر دیا, لیاقت علی خان صاحب نے, پہلی کابینہ نے, تو بات قطعی طے ہو گئی. بس اللہ اللہ خیر. ٹھیک ہے. آج بھارت میں بھی ان کا یوم آزادی منایا جا رہا ہے 15 اگست کو. یوم آزادی مناتا ہے اور وہاں تو ایک جلسے میں بڑی تقریر ہوتی ہے, لال قلعے میں تقریر ہوتی ہے. نریندر مودی وہاں بولے ہیں اور یہ بھی روایت ہے وہاں کہ بھارت کے جو پردھان منتری ہیں وہ وہاں خطاب کرتے ہیں لال قلعے میں, اور نریندر مودی نے بھی آج خطاب کیا ہے. جی ہاں, اور انہوں نے للکارا ہے اور کہا, بلوچستان کی بات بھی کی ہے. سنا دیں آپ کو؟ سنا دیں. دیکھیے نریندر مودی لال قلعے میں کیا کہہ رہے تھے آج. میں آج لال قلعے کی پراچیر سے کچھ لوگوں کا وشیش ابھینندن اور آبھار ویکت کرنا چاہتا ہوں. پچھلے کچھ دنوں سے بلوچستان کے لوگوں نے, گلگت کے لوگوں نے, پاک آکوپائیڈ کشمیر کے لوگوں نے, وہاں کے ناگرکوں نے جس پرکار سے مجھے بہت بہت دھنیواد دیا ہے, جس پرکار سے میرا آبھار ویکت کیا ہے, میرے پرتی انہوں نے جو سدبھاونا جتائی ہے, دور دور بیٹھے ہوئے لوگ, جس دھرتی کو میں نے دیکھا نہیں ہے, جن لوگوں کو وشے میں میری کبھی ملاقات نہیں ہوئی ہے, لیکن ایسے دور سدور بیٹھے ہوئے لوگ ہندوستان کے ایک پردھان منتری کو ابھینندن کرتے ہیں, اس کا آدر کرتے ہیں, تو میرے 125 کروڑ دیش واسیوں کا آنند ہے, وہ میرے 125 کروڑ دیش واسیوں کا سمان ہے. اور اس لیے یہ سمان کا بھاؤ, دھنیواد کا بھاؤ کرنے والے مودی جی کا جو ابھینندن کشمیر میں آج ہوا ہے وہ انہوں نے دیکھا. دیکھیے کشمیر جو ہے, یہ پہلے بھی ایسی باتیں کرتے ہیں, کشمیر جو ہے وہ آج اس میں ہمیشہ 15 اگست جو ہے یوم سیاہ کے طور پہ منایا جاتا ہے, کیونکہ ہندوستان کی جو آزادی ہے وہ کشمیر کی غلامی ہے. بالکل ٹھیک. اور آج بھی مقبوضہ کشمیر میں اسی طریقے سے یہ دن منایا گیا ہے, اور بھارت کے ساتھ رہنے سے انکاری ہیں کشمیر, ہمارے کشمیر کے لوگ. اور مودی صاحب جو بات کر رہے ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں پاکستانی مقبوضہ کشمیر جو ہے نا, آزاد کشمیر کو وہ کہہ رہے ہیں. تو مودی صاحب ایسا کیجئے کہ ابھی وہ ترکی کے وزیر خارجہ آئے تھے, انہوں نے بھی مطالبہ کیا کہ اسلامک کانفرنس جو ہے ان کا ایک فیکٹ فائنڈنگ مشن بھیجا جائے. تو مودی صاحب کو چاہیے کہ وہ اس کی اجازت دے دیں, اسلامک کانفرنس کا ڈیلیگیشن وہاں بھی آ جائے, کشمیر میں بھی آ جائے, اور پاکستان میں جہاں جہاں آنا چاہتا آ جائے. کشمیر پاکستان کے جو پاس ہے, آزاد کشمیر جو ہے وہ کھلا علاقہ ہے, ہر شخص وہاں آ سکتا ہے اور جا سکتا ہے. اور بلوچستان, پنجاب, خیبر پختونخوا, جہاں آپ آنا چاہیں بالکل آئیں. اور جو ایک آہنی پردہ ڈالا ہوا ہے مقبوضہ کشمیر پر, تو مودی صاحب کو چاہیے کہ مقبوضہ کشمیر میں بھی آنے کی اجازت دے دیں, بین الاقوامی مبصرین کو بھی, ہیومن رائٹس کی آرگنائزیشنز کو بھی, اور اسلامی کانفرنس کے لوگوں کو بھی, تاکہ پتہ چل جائے کہ وہ کتنا جھوٹ بول رہے ہیں اور کتنا سچ بول رہے ہیں. اور تو اور جو چیف جسٹس ہیں انڈین سپریم کورٹ کے, جسٹس ٹی ایس ٹھاکر, یہ وہی ہیں شام صاحب, کچھ عرصہ پہلے یہ رو پڑے تھے مودی صاحب کے سامنے اپنے مسائل بیان کرتے ہوئے اور جذباتی ہو گئے تھے. انہوں نے کہا جی بہت ڈس اپوائنٹڈ سپیچ تھی مودی کی. آج انڈین اخبار خود رپورٹ کر رہے ہیں, چیف جسٹس آف انڈیا, ان کا ڈس اپوائنٹنگ, مایوس کن تقریر. دیکھیے مایوس کن تقریر تو جب آپ حقائق کا سامنا نہیں کریں گے
اور ایک بھارتی اخبار نے تو لکھا ہے کہ کیونکہ وزیر اعظم نواز شریف نے آزادی کا دن کشمیریوں کے نام کر دیا، اچھا، اس لیے اس سے رد عمل میں مودی صاحب نے یہ باتیں کہی ہیں. حالانکہ مودی صاحب نے یہ باتیں نئی نہیں کہیں، یہ دہرائی ہیں پرانی باتیں. اور ہمارے جو بلوچستان کے وزیر اعلیٰ ہیں نواب ثناء اللہ زہری، انہوں نے ہم بھی کیونکہ 3 جلسوں میں تو ہم نے ان کی گفتگو سنی ہے، اور وہ اپنے نقطہ عروج پہ تھے زیارت میں، جو قائد اعظم ریزیڈنسی کے احاطے میں جو بڑا اجتماع ہوا یوم آزادی کا، اور 14 اگست کو، جس میں ہم بھی موجود تھے، آپ بھی، میں بھی، تو اور ہمارے دوسرے میڈیا کے لوگ بھی موجود تھے. تو اس میں انہوں نے جو بات کی، ان تو چیلنج کیا، بار بار چیلنج کیا ہے کہ جو گماشتے ہیں وہ آئیں یہاں، انتخاب لڑیں اور ایک سیٹ بھی جیت کر دکھا دیں تو سیاست چھوڑ دوں گا. ہاں جی، وہ ان کا جو چیلنج ہے، بڑا کھلا چیلنج ہے، وہ بھی آپ کو ہم دکھاتے ہیں، اور اس معاملے پر مزید بات ابھی کرنا باقی ہے، لیکن ایک بریک لے لیتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. ہم کھلے چیلنج کی بات کر رہے تھے جو کہ کیا گیا ہے بلوچستان کے وزیر اعلیٰ نواب ثناء اللہ زہری صاحب کی جانب سے. شامی صاحب، آپ نے مختصر تو بتایا ان کے بیان کا مطلب کیا تھا، لیکن وہ بیان ایگزیکٹلی ہم آپ کو سنا دیتے ہیں. پوری دنیا کے لیے ہے، وہ پاکستانی کے لیے تو ہے ہی. ایک بیان تو وہ ہے جو بلوچستان یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی، ہاں جی بیوٹم میں، وہاں پہ جو تقریب ہوئی تھی، وہاں پہ پورے ملک سے طلبہ آئے تھے، وہاں مقامی بھی تھے، وہاں پہ انہوں نے خطاب کیا. تقریباً 2000 کے قریب طلبہ پورے ملک سے آئے ہوئے تھے وہاں. جی ہاں، بالکل. جنہوں نے باتیں کی، سوالوں کے جواب دیے. بڑا ڈسکشن تھی وہاں پہ. جو کیبنٹ تھی، سرفراز بگٹی صاحب، کاکڑ صاحب، مولانا واسع جو ہیں اپوزیشن کے رہنما، وہ بھی تھے، وزیر اعلیٰ خود تھے، کمانڈر سدرن کمانڈ بھی تھے. ان سب کی موجودگی میں اسٹوڈنٹس ان سے سیر حاصل گفتگو بھی. انور کاکڑ نے جواب دیے، انہوں نے سرفراز بگٹی صاحب نے. میں ایک بات سے متاثر ہوا تھا کہ اسٹوڈنٹس نے بڑی کھل کے، بڑی تلخ باتیں بھی پوچھی، کھل کے سوال جواب دیے اور ان کا کھل کے جواب. بالکل دیے. تو وہ چیلنج سنا دیں آپ کو پہلے. آئیے دیکھیں جی نواب ثناء اللہ زہری صاحب نے کیا چیلنج کیا ہے. جو 8 اگست کا ثانیہ ہوا تھا، اس پہ کل ہم تقریباً 7 گھنٹے تک بیٹھ کے بحث کرتے رہے ہیں. تو ہماری یہاں پر اسمبلی موجود ہے، ہماری یہاں پر سب کچھ موجود ہے. میں ان عناصر کو کہنا چاہتا ہوں کہ اب آنے والے الیکشن آ رہے ہیں، آپ بیٹھے رہیں. آپ کہتے ہیں کہ ہم جی آئیں گے، یہاں پر یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. آپ لندن میں بیٹھ کے آپ اپنا یہاں پر کسی نمائندے کو یہاں پر کھڑا کریں بلوچستان میں الیکشن میں. میں حلفیہ کہتا ہوں کہ بلوچستان کے عوام نے اگر اس کی ضمانت ضبط نہیں کی تو میں سیاست چھوڑ دوں گا. بہت بڑا دعویٰ کیا انہوں نے. دیکھیں، انہوں نے یہ بات بھی کہی تھی اپنے ایک تقریر میں کہ ہم 500 سال سے یہاں آباد ہیں، اصل وارث ہیں اس زمین کے. بالکل. اور ظاہر ایک بڑے قبائلی سردار ہیں، چیف آف جھالاوان، جو ریاست قلات کی تھی. اس کے 2 ایڈمنسٹریٹو یونٹس تھے، ایک کو ساروان کہتے تھے، ایک کو جھالاوان کہتے تھے. ایک رئیسانی جو نواب وہ ایک ان کے سردار تھے ساروان کے، اور ایک سردار جھالاوان کے. تو زہری صاحب کا قبیلہ جو ہے وہ اس کا سردار ہے، اور وہ اس آج بھی ان کی عزت ہے، ان کا احترام کیا جاتا ہے ایک قبائلی سردار ہونے کے ناطے سے بھی. تو انہوں نے پوری طاقت کے ساتھ یہ بات کہی کہ یہ زمین ہماری ہے، ہم اس کے وارث ہیں. اور کوئی مودی کو، اور پھر جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ اپنا راہ کا ہاتھ تھا کہ نہیں تھا، حادثہ کوئٹہ میں، تو انہوں نے کہا مودی کو تو لا کے میں پیش نہیں کر سکتا. لیکن وہ جو پکڑا گیا تھا کلبھوشن، تو وہ کہاں سے پکڑا گیا تھا، وہ کون تھا. تو اب یہ ساری دیکھیے، اصل بات یہ ہے کہ بلوچستان جو ہے اس کے لوگ جو ہیں وہ پوری طرح چوکس اور بیدار ہیں. جس 14 اگست کے دن تو کوئی چھوٹا بڑا قصبہ ایسا نہیں تھا جہاں ریلیز نہ نکالی گئی ہوں. پورا شہر کوئٹہ جو تھا، اگرچہ کہ غم کے سائے تھے، لیکن لوگوں کی جو کمٹمنٹ ہے اور جو ایک جوش و جذبہ تھا وہ اپنی جگہ موجود تھا. اور بلکہ یہ بھی ہمیں وہاں دیکھنے کو ملا شامی صاحب کہ کوئی بھی ایسا شہر، بڑا ضلع، تحصیل ایسی نہیں تھی جہاں ریلی نہ نکالی گئی ہو، جھنڈے نہ لہرائے گئی ہوں. اور پہلی دفعہ ایسا ہوا حالیہ چند برسوں میں کہ ایک گولی بھی فائر نہیں کی گئی، کسی ریلی کو روکنے کی کوشش نہیں کی گئی. اچھا، اور آپ یہ دیکھیں کہ بڑی عجب بات یہ تھی کہ جہاں بھی گئے، ڈاکٹر عبدالبارک قاسی جو ہے، ان کے نوجوان بیٹے شہید ہوئے، داؤد، ان کے جب ہم ہزار افسوس کے لیے ان کے پاس گئے اور فاتحہ کے لیے، اور
تو انہوں نے کہا کہ یہ حملہ جو ہے یہ ہمارے قبیلے پہ نہیں ہے، یہ ہمارے گھر پہ نہیں ہے، یہ بلوچستان پہ نہیں، یہ پاکستان پر حملہ ہے۔ بالکل بالکل۔ اور ان کا 4 یا 5 قاسی گھرانے کے افراد شہید ہوئے، ایک خاندان کے 6 عورتیں جو ہیں ان کی بیوہ ہوئی، جو مختلف دوسرے قبائل جو ہیں ان میں بیائی گئی تھیں۔ اور لیکن اس کے باوجود ان کا عزم جو تھا، ان کی پیرانہ سالی کے باوجود وہ ایک نوجوان نظر آ رہے تھے اور پوری یکسوئی کے ساتھ باتیں کر رہے تھے۔ اور یہ پھر وزیر اعلیٰ نے بھی یہ بات کہی کہ جب میں ہسپتال میں گیا ہوں اور زخمیوں سے ملا ہوں فوراً بعد حادثے کے، تو اس وقت بھی زخمی یہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان کے لیے ہمیں اور بھی قربانی دینی پڑی تو ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ تو اگرچہ کہ بلوچستان میں بہت بڑا سانحہ ہوا ہے اور ہمارے جو وکلا برادری ہے اس کو ایک ناقابل تلافی نقصان پہنچا ہے، بلوچستان اپنے قانونی دماغ جو سینئر ترین تھے ان سے محروم ہو گیا ہے، یہ بڑا سانحہ ہے، لیکن کوئی شخص ہمیں خوف زدہ دکھائی نہیں دیا۔ پوری ہمت کے ساتھ لوگ کھڑے تھے اور ایک پوری جرت کے ساتھ بات کر رہے تھے۔ بلکہ محمود خان اچکزئی صاحب نے جو بیان دیا اس پر تنقید ہو رہی تھی وہاں، اور کہہ رہے تھے ان کا لہجہ درست نہیں ہے، یعنی اس میں ایک اپنائیت کی تنقید کی جا سکتی ہے، سوال پوچھا جا سکتا ہے، لیکن اپنائیت کے جذبے کے ساتھ۔ اور پھر جو فورسز لڑ رہی ہیں، جو دفاع کر رہی ہیں، ان کو تو آپ اس وقت کوئی حوصلہ شکنی ان کی نہیں کرتے۔ خود کوئٹے میں رد عمل مزید اس پہ ہم بات کر لیتے ہیں، بالخصوص جو آپ نے ذکر کیا کہ کتنا بڑا یہ نقصان تھا وکلا کے حوالے سے بھی، اس کی ہم بات کریں گے، اور پھر جو کمانڈر سدرن کمانڈ ہیں ان کی گفتگو بھی ہے وہ بھی ہم دکھائیں گے، اور نواب ثناء اللہ زرعی صاحب کا جو چیلنج تھا اس کے ساتھ ساتھ ایک اور ان کی پیشکش بھی تھی، وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا، لیکن ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین۔ شامی صاحب بات کر رہے تھے ہم ثناء اللہ زرعی صاحب کی بھی، اور جو وکلا کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا اس پر ہم بات کرتے ہیں تفصیل سے، لیکن نواب صاحب کا ایک اور بیان تھا وہ بھی ذرا دیکھ لیں انہوں نے کیا کہا، یہ دیکھیے۔ جو پہاڑوں میں گئے ہوئے ہیں ہم انہیں دعوت دیتے ہیں وہ آئیں ود ان دا فریم ورک آف پاکستان، تو آئیں پاکستان کی سیاست کریں جو باہر بیٹھے ہیں۔ اگر بلوچستان کے عوام، پاکستان کے عوام، بلوچستان کے عوام انہیں مینڈیٹ دیتے ہیں، ہم ان کے مینڈیٹ کو قبول کریں گے، ہم ان کے مینڈیٹ کو تسلیم کریں گے۔ لیکن یہ نہیں ہوگا کہ آپ ایک سیٹ بھی نہیں جیت سکتے ہیں اور بندوق کی نوک پر جو ہے آپ اپنا نظریہ مسلط کرنا چاہتے ہیں بلوچستان کے عوام پر، بلوچستان کے لوگوں پر۔ یہاں ابھی تک ہم زندہ ہیں، ہم آپ کا نظریہ بندوق کی نوک پر بلوچستان کے لوگوں پر مسلط نہیں ہونے دیں گے۔ مودی صاحب نے کہا ہے کہ بلوچستان، کشمیر، میں بتانا چاہتا ہوں کہ کشمیر کے مسئلے میں، بلوچستان کے مسئلے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ بلوچستان کے وارث ہم ہیں، آج سے نہیں 500 سال سے ہم ہیں۔ آج ہم اس سٹیج پر کھڑے ہیں اور ان ہلاک کرنے والے لوگوں کے وارث کی حیثیت سے میں کہتا ہوں کہ ہم نے اپنی مرضی سے۔ یہ وہ بیان تھا جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے تھے پہلے کہ انہوں نے کہا ہم وارث ہیں اس دھرتی کے، اور ابھی تک سوال بھی اس سے جڑا آ گیا ایک صاحب کی جانب سے۔ تنویر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ بلوچستان میں یا پاکستان کسی اور علاقے میں، آزاد کشمیر میں یا گلگت بلتستان میں کبھی کسی نے ہندوستانی پرچم دیکھا؟ اس سے برعکس مقبوضہ وادی میں آج بھارتی فوج کی ذمہ داریاں یہ تھیں کہ جی پرچم پاکستانی اتاریں۔ آپ یہ غور کر لیں کہ بنگلہ دیش جو بنا، بھارتی فوج نے جس کے قیام میں حصہ لیا، کیا وہاں جھنڈا لہرایا گیا انڈیا کا؟ کیا وہاں کسی نے مطالبہ کیا کہ ہم انڈیا میں شامل ہونا چاہتے ہیں؟ تو اس لیے یہ مودی صاحب، نواب ثناء اللہ زرعی جو ہیں، ان کے تو 3 الیکشن تھے پہلے 2013 کے، ان کا اپنا بیٹا سکندر وہ شہید ہوا، ان کا بھتیجا داماد شہید ہوا، ان کا بھائی شہید ہوئے۔ تو یہ تو اپنے ان کے دل جو ہے وہ تو ایک خود خون ہے، لیکن پوری جوان مردی سے مقابلہ کر رہے ہیں۔ اور پھر وہاں جو دیکھیے اس وقت جو کمانڈر ہیں صدرن کمانڈ کے جناب عامر ریاض صاحب، ان کے ساتھ ان کے اور ان کے پہلے جو ناصر جنجوعہ صاحب تھے وہاں، تو اس سے بھی بڑی اچھی ایکویشن تھی۔
सिविल और मिलिट्री वहां एक पेज पर नजर आते हैं। इस तरह के सफ़े अगर पूरे मुल्क में फैला दिए जाए तो बड़ी अच्छी बात वैसे ये मिसाल पाकिस्तान को मुकम्मल तौर पर फॉलो करनी चाहिए, मुकम्मल फॉलो करनी चाहिए। देखिए इसलिए कि पाकिस्तान जो है दोनों मिलकर ही, सिविल अगर कहे कि अकेली वो ये मार्का जीत लेगी, मुमकिन नहीं है। मैंने तो 3 रोज में कई ऐसी तकरीबात में साथ साथ ही देखा, नवाब साहब को भी और कमांडर साहब फौज पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान का सबसे मुनज़्ज़म अदारा है, पाकिस्तान का सबसे बेहतरीन अदारा हमारी फौज है, हमारी ताकत है, हमारी शान है। और फौज जो है उसको अहले सियासत जो है उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग में मुआवनत करनी चाहिए, और अहले सियासत को भी चाहिए कि फौज की ताकत उनकी ताकत है, एक दूसरे की ताकत बनेंगे तो फिर हम पाकिस्तान ताकतवर मुल्क बनेगा। वैसे तो वो जंजानी साहब हमारे हैं ना, शाह जंजानी, अब जंतरी जिनकी है, वो कहते हैं कि जो 15 अगस्त से हमने जायचा निकालते हैं पाकिस्तान का, तो पाकिस्तान का जो जायचा है उसमें तो फौज जो है उसको आप मनफी कर ही नहीं सकते। अच्छा वो फौज, हाँ वो कहते जायचे में, क्योंकि कराची के मोहल्ले वकू में वो दारुल हुकूमत है और वो दिल्ली के मोहल्ले वकू में इतना फर्क है कि यहाँ तो फौज जो है उसकी ताकत जो है उसको तो आप मिनिमाइज कर नहीं सकते, वो तो एक पाकिस्तान के वजूद का हिस्सा है। बिल्कुल ठीक है। तो उनका बयान भी आपको दिखा देते हैं जनरल आमिर रियाज साहब का। ये देखिए जनरल साहब ने क्या कहा। निजाम लाने की कोशिश की और करेगा तो पाकिस्तान की तमाम कौम, सारी कौम, गिलगित बल्तिस्तान से लेकर मकरान के साहिल तक इंशाल्लाह इकट्ठी होकर उसका मुकाबला करेगी। हमारे दुश्मन ने हमें तकलीफ जरूर पहुंचाई है, ये अंदोनाक वाकया था, इसने हमें दुख जरूर पहुंचाया है, उसने हमारे दिल पे ज़रब जरूर लगाई है, लेकिन ना वो हमारा दिल तोड़ सकता है, ना वो हमारा जज्बा तोड़ सकता है, ना वो हमारी यूनिटी तोड़ सकता है। और पाकिस्तानी का खून अर्जान नहीं है। इंशाअल्लाह ताला हर पाकिस्तानी के खून का हिसाब पूरा पूरा और भरपूर लिया जाएगा इंशाअल्लाह। अब चंद लफ्ज उन दोस्तों के लिए जो बहक गए, किसी के सिखाने पे, किसी के कहने पे पहाड़ों में जा बैठे, बंदूक उठाई। पाकिस्तान का दिल इतना बड़ा है कि अगर आज भी वो वापस आना चाहते हैं तो आकर पाकिस्तान की तरक्की में पाकिस्तान के लोगों के शाना बशाना खड़े होकर पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा दें। उनका आज भी नारा लगा दें पाकिस्तान जिंदाबाद का, हम खुशामदीद हैं। आप ये देखिए कि जो आज़ादी की तकरीबात 2 दिन की थी, फिर 1 दिन पे महदूद हो गई और फिर उनको कई प्रोग्राम कैंसिल मुख्तसर हुआ। लेकिन आप ये देखिए जो कानून दान थे हमारे वकील जहाज़ेब जमालदीनी, जिनका बेटा शहीद हुआ, और एक वकील थे, एक भाई, एक भतीजा जो है वो उसको निशाना बना, उनका जो हौसला था, उन्होंने तकरीर की वहाँ और पाकिस्तान की सलामती के लिए दुआ की और कहा कि अपने अहले सियासत से कहा कि करप्शन भी ख़त्म करें, लोगों का ख्याल करें, लोगों के लिए कुछ सोचें, लोगों के लिए काम करें। यानी वो अपनी कुर्बानी देकर एक सर फख्र से बुलंद करके खड़े। ये बुकटी स्टेडियम में जो जलसा था वहाँ उन्होंने खिताब किया था। तो वकला का आप जिक्र कर रहे हैं, जनाब एहसन भून साहब ने हमें ज्वाइन किया, मेंबर हैं पाकिस्तान बार काउंसिल के, वकला के नुमा भी हैं, वो वहाँ गए थे आबिद साकी साहब के साथ, हमें वहाँ मिले वो कोई टाइम। और लेकिन वो हमारे पास इतना वक्त नहीं था, ज़्यादा तफसीलात हम जमा नहीं कर सके, लेकिन वकला जो इस साने का मतलब निशाना बने हैं, उनकी जो तफसीलात उनके पास हैं, मेरा ख्याल वो हमें लेनी चाहिए। बिल्कुल। एहसन भून साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया, अभी वहाँ मौजूद थे, मुलाकात भी आपसे हुई। यकीनन नुकसान को लफ्ज़ों में बयान तो नहीं किया जाए, लेकिन अभी तक ये मालूमात के कौन कौन से ऐसे अहम वकला थे, बड़े बड़े कदावर जो रुखसत हो गए, कितना बड़ा नुकसान है कोयटा के वकला को, कितने वकला शहीद हुए हैं, कितने जख्मी हैं, और कितने अभी जो हैं कोई लापता भी उनमें से हैं या नहीं? जी हैं जी, अभी तकरीबन 6-7 वकला लापता हैं। मैं बहुत मशकूर हूँ कि आपने बलोचिस्तान के हवाले से और सानिया क्वेटा के हवाले से ये बात की। शामी साहब, यकीन करें कि मैं 2 दिन से होके आया हूँ, अभी तक जब साइड पे बैठता हूँ मुझे कोई और चीज नजर नहीं आती। आपने देखा वहां पे अबाउट 70 लॉयर्स जो हैं उनकी शहादत हुई और 70 के करीब आगा खां हॉस्पिटल में है। और जब आप तशरीफ लाए और ले गए वहां से, एक बाद में फैजुल्ला खान सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट थे, वो वहां CMH में दाखिल थे, उनकी भी शहादत हो। उससे पहले आप देखें कि सबसे पहले वहां के प्रेसिडेंट साहब को मर्डर किया गया, शहीद किया गया, बिलाल अनवर कासी को।
جب ساری قیادت وہاں گئی، میں یہ آپ کو عرض کروں، وائس چیئرمین طاہر شاہ اتنا خوبصورت 6.25 فٹ قد کا، اپنی فیملی کا سب سے بڑا، جو جج شپ کے لیے کنسیڈر ہو رہا تھا بلوچستان کے لیے، وائس چیئرمین پوری پروونشل بار کونسل کا اور پوری لائیس کمیونٹی کا ہیڈ، ہی واز دی وکٹم، شہید ہو گیا۔ آپ ڈاکٹر عبد المالک کافی کو ملے ہوں گے ضرور، ہاں جی، اگر کوئٹہ جی بالکل ملے، بالکل ملے۔ ان کا آپ نے حوصلہ دیکھا، اور ان بالکل، کا بیٹا اتنا خوبصورت، جس کی پہاڑ کی طرح کھڑے تھے، پہاڑ کی طرح کھڑے تھے، 4 بچیاں تھی ان کی چھوٹی چھوٹی، داؤد قاسی کی، وہ ممبر تھا پروونشل بار کونسل کا، اس کی شہادت ہو گئی۔ آپ باز محمد کاکڑ صاحب کے گھر گئے ہوں گے، ان کا 7 سال کا 8 سال کا ایک بیٹا، بڑا معصوم، اتنا خوبصورت، اور پوری فیملی کا وہ میکر تھے، وہ پہلے وہاں کے پریزیڈنٹ رہ چکے ہیں، اسی طرح وہ ابھی بھی پریزیڈنٹ کا الیکشن کنٹیسٹ کر رہے تھے، وہ وہاں شہید ہو گیا، اور ممبر بلوچستان بار کونسل بھی تھے۔ اسی طرح وہاں کا ابھی سٹنگ ممبر رؤوف عطا، وہ CMH میں داخل ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ ان کے بھی سارے کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو کہ سارے کے سارے وکٹم ہیں، اور اس میں سے بعض ایسے سیلف میڈ تھے جن کے گھر میں رات کی روٹی تک نہیں ہے، میں یہ آپ کو عرض کرتا چلوں۔ اور یہ ساری کی ساری پورے پروونس کی جو گروئنگ قیادت تھی، وہ ساری کی ساری وائپ آؤٹ ہو۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ پروفیشن کے لیے، آپ سمجھتے ہیں کہ وکیل بننے کے لیے اور وکیل گرو کرنے کے لیے جتنے تقریباً وہاں ٹاپ سلاٹ پروفیشنل تھے، وہ سارے کے سارے جو ہے وہ شہید ہو۔ بہت بہت شکریہ جناب احسن بھونٹ صاحب، وقت کی قلت، ورنہ آپ سے مزید بات بھی کرتے، ایک بریک لے لیں ہم۔ نہیں، اب یہ جو ثناء اللہ ظاہری ہیں، انہوں نے 1 کروڑ روپیہ ایک شہید کے اہل لواحقین کے لیے دینے کا اعلان کیا ہے، اور زخمیوں کے لیے 5 سے 50 لاکھ روپے تک کا اعلان کیا ہے کہ وہ دیں گے، بچوں کی کفالت بھی کریں گے، اور ان کا بڑے حوصلے سے انہوں نے بات کی ہے، اور بڑی ان کی نظر آتا ہے کہ جو کریں گے اس پہ عمل بھی کیمرہ مین کریں گے۔ شہید ہوئے ڈان اور آج ٹی وی کے، ان کے اہل خانہ کے لیے بھی نوکریوں کی اور کچھ بات کی جا رہی ہے۔ ہمارے رپورٹر فرید اللہ زخمی ہوئے تھے، بیگمات کو وہ دی، ہمارے رپورٹر جو فرید اللہ خان جو تھے، وہ بھی بڑے حوصلے میں تھے، یعنی زخمی ہونے کے باوجود اپنے فرائض ادا کرتے رہے، تو ہم ان کو سلامی پیش کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ تو اور کچھ ہمارے پاس نہیں ہے۔ ایک بریک ناظرین لے لیتے ہیں یہاں پر، واپس آتے ہیں اس بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین۔ شاہم صاحب، بہت سے اہم موضوع باقی ہیں اور آخری چنک بھی آ گیا، لیکن بلوچستان کا ہم ذکر کر رہے تھے، مجموعی طور پر صورتحال بہتر، لیکن ترقیاتی کاموں میں کافی مجھے کمی نظر آئی ہے۔ وہاں بھی دیکھیے جو ہیلتھ کے ایشوز ہیں، جو ہسپتال میں جو سلوک ہوا، جو پولیس کے معاملات ہیں، جو ڈاکٹروں کے معاملات ہیں، اس میں بہت سے کی چیزیں ایسی ہیں جن پہ لوگوں کو شکایتیں بھی ہیں، مگر ان کا کل ذکر کر لیں گے، ٹھیک ہے، اب وقت نہیں ہے۔ اب اہم خبر یہ تھی آج ایک بات اور، وہ جو آج اہم اجلاس، نہیں پہلی بات یہ کہ آج پہلے تو ہم نے جو ٹیم ہماری جیتی ہے اوول میں، تاریخی فتح جی، اس کی سیریز برابر کی یوم آزادی کا تحفہ انہوں نے پیش کیا ہے، 14 اگست کے دن جیتے، اور وزیر اعظم کا فون کیا ان کو، وزیر اعظم نے فون کیا ہے، بالکل ٹھیک کیا ہے۔ پہلا ٹیسٹ میں جب جیتے تو آرمی چیف صاحب نے فون کیا تھا، آخری ٹیسٹ میں جیتے کیونکہ اس لیے سیریز برابر کر دی نا انہوں نے، تو بڑے شان سے واپس آ رہے ہیں، تو بڑی خوشی کی بات ہے کہ یہ ٹیم ہماری جو ہے نا، یہ نشے پہ فراد آتے رہتے ہیں، میں آپ کو عرض کرتا رہتا ہوں، جذباتی نہ ہوا کریں۔ ٹھیک ہے، اب میں اصل میں سر ٹائم ختم ہو رہا ہے، لیکن موضوع بڑا اہم رہ گیا آج۔ یہ جو نیشنل ایکشن پلان کے حوالے سے ڈیسیژنز ہوئے ہیں، اس میں ایک تو 29 نئے وزیر اعظم کی صدارت میں اجلاس ہوا ہے، جس میں چیف آف آرمی اسٹاف بھی موجود تھے، DGISA بھی تھے، ہمارے وزیر داخلہ بھی تھے، وزیر خزانہ بھی تھے، لیکن ہمارے جو وزیر دفاع جو تھے وہ نہیں تھے، وہ نظر نہیں آئے، بلکہ ان کی غیر موجودگی کی وجہ سے آج ایک بین الاقوامی اخبار کے اخبار نویس نے مجھ سے رابطہ کیا، انہوں نے کہا جناب یہ مسلسل میں دیکھ رہا ہوں کیوں نہیں ہے، اس کی وجہ بتائیں۔ تو میں نے کہا میں جناب شامی صاحب سے پوچھ لیتا ہوں، انہی سے رابطہ کر کے پوچھ لیتے تو اچھا ہوتا، ان کی طبیعت درست ہے نہیں درست ہے، یہ تو وزیر اعظم کو دیکھنا چاہیے نا۔ 29 نئے ونگ بنائے جائیں گے، جس کا مقصد وہ جو بارڈر کی سیکیورٹی ہے اس کو دیکھنا ہوگا، بارڈر مینجمنٹ کے لیے ایک الگ فورس کی ضرورت ہے، اور یہ بھی ایک ایسا موضوع ہے جو بلوچستان کے حوالے سے بھی اس کی اہمیت ہے،
جس کی خیبر پختونخوا کے حوالے سے بھی اہمیت ہے. ایک اور فیصلہ کیا گیا کہ جو افغانستان سے بلا روک ٹوک آمد و رفت کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. بالکل ٹھیک. بارڈر مینجمنٹ کرنی ہوگی. بالکل ٹھیک. ایک بات. دوسری بات یہ نیشنل ایکشن پلان جو ہے, اب آج جو ٹاسک فورس بنائی گئی ہے, ناصر جنجوعہ صاحب کو اس کی قیادت دی گئی, اور ناصر جنجوعہ صاحب اس کے سربراہ ہوں گے. اس پہ سوال یہ اٹھایا جا رہا ہے اب کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو وزیر داخلہ ان پہ اعتماد نہیں ہے. دیکھیے اب یہ اعتماد کی تو بات نہیں ہے, یہ معاملہ بہت پھیلا ہوا ہے. وزیر داخلہ نے تو یہ کہا جو میرے حصے کا کام تھا وہ میں نے کر دیا ہے, یعنی وہ بات صوبوں کے حصے کا کام ہے تو اس کا جائزہ لیا جا سکتا ہے, کئی صوبوں کے حصے کا کام بھی ہے جو کرنا ہے. بہرحال ناصر جنجوعہ اس کے لیے بہت موزوں رہیں گے. ایک تو اس سے یہ ہے کہ اس سے فوج اور سول کے درمیان برج ہوگا, ایک بد اعتمادی پیدا نہیں ہوگی, اور پھر ایک انہوں نے بلوچستان میں جو مظاہرہ کیا کارکردگی کا, اس سے یہ توقع رکھنی چاہیے کہ تیزی سے یہ پیش رفت ہوگی. اور میرا خیال چودھری نثار علی خان صاحب کو بھی اس پہ خوش ہونا چاہیے, کیونکہ ایک ذمہ داری جو ہے تھوڑا سا اس کا بوجھ ہلکا ہوگا, اور تو ایک مفید ہو سکتا ہے, نتیجے کے اعتبار سے مفید ہو سکتا ہے. ہمارے خرم صاحب کہہ رہے ہیں تسلی نہیں ہوئی, کوئی دوری کی اطلاعات ہے, لگتا ہے اعتماد نہیں کیا انہوں نے. چلیے خرم صاحب یہ سمجھ لیں, خرم صاحب آپ اس کا ویسے تو آج وہ سب سے پہلی نشست پہ بیٹھے ہوئے تھے اپنی پوری سینیرٹی کے ساتھ, وہ اپنی طرز کے آدمی ہیں, ایک پرانا اپنا ڈھب ہے. نہیں وہ دوسرا اصل میں ان کا خرم صاحب کی جو شرارت تھی اس کا مقصد وہ جو پیپلز پارٹی کے ساتھ آج کل وہ تو ان کو جو نوٹس آ رہا ہے نا قانونی, بلاول اصل میں چودھری نثار علی صاحب جو ہیں بعض اوقات جذبات کو قابو میں نہیں رکھ سکتے. اب پیپلز پارٹی کہہ رہی کہ ہم نوٹس دیں گے, اب جب نوٹس دیں گے تو پھر دیکھیں گے کیا نتیجہ نکلتا ہے. آج تک تو کسی نوٹس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا. وہ عمران خان صاحب کو دیے ہیں نوٹس بے تحاشا, وہ ہمارے ناظم سیٹھی صاحب نے, دوسرے لوگوں نے, وہ تاریخ پہ پیش ہی نہیں ہو رہا ہے. تو قانون کی اب عمران خان صاحب سے بات چلی تھی, ان کی ریلی تک بھی بات جو انہوں نے نکالی ہے ریلی, اس کی بات بھی ہونی چاہیے تھی, لیکن وہ بھی بعد میں کریں گے. اس میں انہوں نے وہ آرمی چیف کا ذکر بھی کیا نا, اور جو حکومت کے ساتھ معاملات ہیں اس کا ذکر بھی انہوں نے کیا. وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو ان کو وہ ایکسٹینشن دے رہے ہیں, یا پھر جو پروموشن ہے وہ اس لیے کہ فیئر, یعنی ان کو فیلڈ مارشل بنانے کی جو خبر ہے. مگر یہ تمہارا ان کا اظہار خیال ہے نا, ان کو اظہار خیال تو یہاں ہر شخص کو حق حاصل ہے, جو چاہے کہہ دے, تو ان کو بھی حق حاصل ہے, وہ تو بڑے لیڈر ہیں. لیکن بہرحال اپنے وجود کا احساس تو وہ دلا رہے ہیں نا. ٹھیک ہے. آج پی ٹی آئی کی پارلیمانی کمیٹی نے فیصلہ کر لیا کہ وزیر اعظم کے خلاف وہ ریفرنس اب اسپیکر قومی اسمبلی کو پیش کریں گے کہ جناب یہ امین اور نہیں ہے. الیکشن کمیشن کو ریفرنس ایک فائل کیا تھا, وہاں سماعتیں جاری ہیں ابھی. اب ان کو پتہ لگا کہ اب اسپیکر کے پاس نہیں, ان کو چاہیے, ان کے پاس بڑے بڑے وکیل ہیں, قانونی دماغ ہیں, تو ان کو ایک یکسو ہو کے جہاں جہاں جو کچھ کرنا ہے وہ کر لیں. یہ نہیں ہے کبھی اس طرف کبھی شمال کو کبھی جنوب کو. بہرحال دیکھیے جو بھی قانونی طور پر وہ ایک جذبات کا اظہار کرنا چاہیں یا وزیر اعظم کا گھیرا تنگ کرنا چاہیں, اس پر تو اعتراض نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اب الیکشن کمیشن نے طلب کیا جی اشرف زئی صاحب کو بھی 1 ستمبر کو, ایک شہری نے درخواست کی تھی تقریر کے حوالے سے. نہیں وہ اشرف زئی صاحب کو تو طلب کیا جا سکتا ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ جو آپ بات اسمبلی میں کہتے ہیں نا, قومی اسمبلی میں یا سینٹ میں, اس کو کسی عدالت میں یا کسی جگہ چیلنج نہیں کیا جا سکتا, اس کی بنیاد پر کوئی کاروائی نہیں ہو سکتی. بالکل, یہ ان کو پروٹیکشن حاصل ہے. پروگرام شروع میں آپ اسمبلی سے باہر اگر کوئی بات کی ہے تو وہ اور بات ہے. آپ نے پروگرام شروع میں مجھے بتا رہے تھے ٹکٹ ایک آپ دکھا رہے تھے جو 15 اگست 1947 کو جاری ہوا تھا. یہ زنجانی, یہ شاید زنجانی ہے, زنجانی جنتری والے انہوں نے بھجوایا. یہ دکھا دیتے ہیں ناظرین کو. یہ جناب 15 اگست 1947 کا ٹکٹ ہے جس پر پاکستان زندہ باد نقش ہے, نیچے انگلش میں تاریخ لکھی ہے, اور اوپر جو پہلا یوم آزادی ہے. مگر یہ بات نوٹ کر لیجئے کہ یوم آزادی 14 اگست کو منانے کا فیصلہ قائد اعظم محمد علی جناح نے اور لیاقت علی خان صاحب نے کیا, ان کی قیادت میں, ہماری پوری منتخب قیادت نے کیا. اس لیے اس پر کوئی اعتراض نہیں کیا جا سکتا. 14 اگست تھی, تا قیامت انشاءاللہ ہمارا یوم آزادی رہے گا. ٹھیک ہے. پروگرام کا وقت بھی ناظرین یہاں پر ختم ہوتا ہے. آپ سے ملاقات ہوگی اب اگلے پروگرام میں, تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.